سوال یہ ہے تم مجھے کیا کہتے؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا. پھر بھی ایگری بول. پطرس نے کیا کہا؟ زندہ خدا کا بیٹا مسیح. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویا. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو پطرس کو یسوع نے کہا تو پطرس ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر بناؤں گا. اور میری بہنوں، آج جو یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تو پطرس ہے، اور اس میں لیے بھی کچھ الفاظ دیے گئے، یعنی یونانی میں پیٹروس، تو پیٹروس ہے، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. لیکن یسوع مسیح نے نام تھوڑا فرق کیا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نکالے، لیکن نام یسوع مسیح نے کیا تو پیٹروس ہے، لیکن میں پیٹرا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. لفظ دو فرق ہے. اپنی کلیسیا پیٹرا پر بناؤں گا. اور ایک اور پتھر کا ذکر کیا گیا جو یسوع کے لیے صرف مخصوص ہے، لیتھوس. یعنی گویا یسوع مسیح کہہ رہا ہے تو پیٹروس ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا لیتھوس پر بناؤں گا. اور میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، یہ لفظ مسیح کو کے لیے مخصوص چٹان کے لیے جو ہے وقف لکھا گیا ہے، اور نجات کی چٹان یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور پرانے عہد نامے میں بھی، یعنی وہ مکاشفہ اصل میں جو چرچ بنانے کی کلیسیا کی بات ہے، وہ مکاشفہ. وہ کیا ہے؟ مکاشفہ جو پطرس کو ملا. پطرس کو کیا مکاشفہ ملا؟ اور سارے کو کوئی مکاشفہ نہیں ہے. یہ مکاشفہ ملا ہے پطرس کو، تو زندہ خدا کا بیٹا. تو زندہ خدا کا بیٹا. یہ مکاشفہ لوگ اس کے بارے پریشان ہیں. ان کے خیال ڈاواں ڈول، دلیری نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. لیکن پطرس کو یہ مکاشفہ ملا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اصل میں یہ اقرار پتھر ہے. یہ جو اقرار ہے، یہ جو ایمان ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور عزیزو، یہ مضبوط پتھر کی طرح، لیتھوس کی طرح، چٹان کی طرح، جو کلیسیا کی بنیاد، فاؤنڈیشن، بنیادی پتھر یسوع مسیح لکھا ہے ہونے کا، وہ پتھر، بنیادی پتھر. اور اس ذات اقدس کا مکاشفہ کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ مکاشفہ خون اور گوشت کا نہیں، یہ انسانی عقل کی اصلاح نہیں، یہ دنیاوی سائنس کی ریسرچ نہیں. اور یہ میرے عزیزو، دنیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس لفظ پر الجھی ہوئی ہے کہ خدا کے بیٹے اس سلسلے میں. لیکن یاد رکھیں، خدا کے بیٹے کا یہ مکاشفہ ازلی مکاشفہ. ہاللیلویا. خدا کے بیٹے کا مکاشفہ یہ ابدی مکاشفہ. ہم یہاں پر پیدا ہونے والے کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے. مطلب یہ بھی غلط کہتے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا. نو، جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، ہم اور پیدا ہونے کی وجہ سے اسے بیٹا نہیں کہتے. خدا کا بیٹا ہمارے لیے روحانی تجسم کے ساتھ، روحانی عمل کے ساتھ مقدسہ مریم سے پیدا ضرور ہوا، لیکن وہ دنیا میں روحانی تجسم سے پہلے. اور کلام میں لکھا ہے علم سابقہ زمانہ، آزمانہ
کیا ہونا شروع ہوا ہے آدم تو یعنی ہسٹری شاید 5-6 ہزار سال، لیکن لکھا ہے اس کا تعلق زمانہ اسلام کا، جنہوں سائنس کہتی نا کروڑوں سال پہلے، اس کا تعلق اس زمانے سے بھی پہلے، وہ ازل سے خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا، یہ مکاشفہ سو وہ نجات کے کام کو کرنے کے لیے اس کا مجسم ہونا، تجسم ہو کر آنا، میرے عزیزو اس کو ہم بیٹا نہیں کہتے، مگر ایسا نہیں جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدائش کے باعث خدا کا بیٹا، نو، وہ ازل سے خدا کا بیٹا۔ یہ مکاشفہ خدا باپ نے پطرس کو دیا اور پطرس پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ ازلی خدا کا بیٹا ہے، جہاں ہمارے کہنے سے بھی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پطرس کو یسوع مسیح نے خود کہا، اے پطرس، یہ بات خون اور گوشت تھی بلکہ میرے آسمانی باپ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خود کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں۔ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر یہ ظاہر کی، میرے آسمانی باپ نے تجھے مکاشفہ دیا ہے اور میں اس مکاشفہ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ پتھر ہے، یہ مکاشفہ پتھر ہے، اور میرے عزیزوں مضبوط، جس پر عالم روا کے دروازے، یعنی جو خدا کے بیٹے پر ایمان، جو خدا کے بیٹے کے اوپر جس کا یہ ایمان ہے، موت اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس لیے ہمیں نبی کہتا ہے جاگ جاگ اے سیون جاگ، اور یہ جاگنا کیا ہے؟ بیدار ہونا۔ عبرانی لفظ یہاں یو آر اور یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو اسٹیر، بھڑکا دینا۔ کیا کر دینا؟ بھڑکانا۔ اور یہ بھڑکانا غلط نہ سمجھنا، یہ بھی غلط فہمیاں نے، مگر کوئی جیسی لگی ہو جائے پہلے بھائی نو بھائی دے خلاف بھڑکانا، ساس نو بہو دے خلاف بھڑکانا، تے بہو نو ساس دے خلاف بھڑکانا، تے عام ایک آدمی نے تجھے نو بھڑکانا، مگر سمجھے جو پھر اچھی گل ایسی لگے ہی نہیں۔ نو، یہ بھڑکانا نہیں، یہ بھڑکانا یہ ہے جو پولوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ اس خدمت کو بھڑکا دے، چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی۔ اس نعمت کو، اس برکت کو جو خدا نے ہمیں دی ہے، اسے بھڑکا دے۔ اور اس کے اور بھی مطلب ہے، یعنی اٹھنا، جاگنا، ہوشیار ہونا اور جی اٹھنا، ٹراس، جذباتی انداز میں ایکسائٹڈ ہو کر فتح یابی کا اعلان کرنا، فتح کا اعلان کرنا، کرنے کا اعلان کرنا۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ چرچ آج ہمیں میرے عزیزوں جاننے کی ضرورت ہے، اور میرے بہنوں بھائیوں آج ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور تحریک دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روحانی طور پر جگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ فتح یابی، خوشی، نجات کی شادمانی جذباتی انداز میں اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نبی کہہ رہا ہے جاگ اے سیون، اپنی شوکت سے کیا ہو جا، ملبس ہو جا۔ اے یروشلم مقدس شہر، خوشحالی کا لباس، خوشنما لباس پہن۔ اور عزیزوں
अपनी हालत पर इसलिए गौर करें कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। हम बुलाए हुए हैं, खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने हमें चुना है। लेकिन क्यों चुना है? खुदा ने अपने मकसद की तकमील के लिए, खुदा अपने मकसद को तकमील पर ले जाना चाहता है। वो तकमील मेरे अजीजों क्या है कि लोग निजात पाए, लोग खुदा को जाने, लोग खुदा को पहचाने। लेकिन आज हमारे रवैये फर्क हो चुके हैं और यहां तक तो कई हमारी वजह से ही वो चर्च में नहीं आए, हमारे रवैयों की वजह से, हमारे सबब से। उसकी वजह ये है चर्च में तो गैर जुबाने बाहर दो जुबानी, चर्च में गैर जुबाने ते बाहर ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। क्योंकि चर्च में तो गैर जुबाने के बाद और जुबाने और वो कहते हैं असी इन्ना तो ऊंची चंगे। क्या मेरी बहनों मेरे भाइयों जरा गौर करें, वो ठीक कह रहे हैं क्या? ठीक कहते हैं